السلام علیکم۔ 10ویں کلاس کا علاقائی سیر کا ہم نے پہلے دیکھے، علاقائی سیر کے معنی ہم نے دیکھے، اہمیت دیکھی، علاقائی سیر کی روداد ہم نے دیکھی۔ اب ہم علاقائی سیر کی تیاری دیکھیں گے۔ علاقائی سیر کی تیاری کیا ہے؟ اب علاقائی سیر کی تیاری یہ کافی امپورٹنس ٹاپک ہے، یہ کافی پوچھا بھی جاتا ہے اور آپ لوگ جو ہے اسے کافی حد تک خود سے لکھ سکتے ہیں۔ آپ خود بھی سوچئے کہ ہم کس طرح تیاری کریں گے۔ اب سب سے پہلے جو ہے جگہ کا تعین کرنا ہے ہمیں، تو ہم کو جانا کہاں پر ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اب کسی بھی طرح کا علاقہ چوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ شہر ہے، ہمیں کوئی شہر میں جانا ہے، قلعے پر جانا ہے، کوئی باغ میں جانا ہے، کوئی تاریخی جگہ پر جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی جگہ فکس کریں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا مقصد طے کریں گے کہ مقصد جو ہے کافی امپورٹنس اہمیت رکھتا ہے، کہ کیونکہ مقصد طے کرنے سے کیا مراد ہے۔ جیسے ہم کسی قلعے میں جا رہے ہیں تو ان تاریخی مقصد سے جا رہے ہیں، وہاں کی تاریخ جاننے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کی جغرافیائی راؤنڈنگ جاننے کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر آج کے ماحول میں اس پر کیا اثر ہو رہا ہے یہ جاننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں مقصد طے کرنا کافی ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا کہ مقصد ہم کیوں طے کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آج ہم اپنا شیڈیول بنائیں گے، کب جانا ہے، کتنے بجے پہنچنا ہے، جو ہمارا نظام الاوقات ہو گیا، ٹائم ٹیبل ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر ہم کو ضروری نقشے، معلومات، اجازت نامے جو کافی ضروری ہے وہ سب اکٹھا کرنے ہوگے۔ اجازت نامے اس لیے کہ جو ہمارے پاس لیٹر ہوتا ہے نا، تو ہم اچھی طرح پرمٹ ہوتی ہے، ایک مضبوط پرمٹ ہوتی ہے، تو اس جگہ کو باریکی سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر علاقائی سیر کے مقام اور مقاصد کے مطابق سوال نامے تیار کرنا۔ اب تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا امپورٹنٹ چیز ہے؟ سوال نامے جیسے کوشچنز کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ جائیں گے تو معلومات کیا حاصل کریں گے۔ آپ وہاں ویسے چلے گئے کہ آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کیا بولوں، کیا پوچھوں، کیا آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں وہاں پہنچنے کا۔ اس لیے کوشچنز بنانے کافی امپورٹنس ہے۔ اس لیے ہم کوئی کارخانے کی وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم جا کر وہاں کیا پوچھیں گے؟ جیسے ہم کوئی کارخانہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم وہاں پوچھیں گے کہ ہمارے پاس سوال ہوگا کہ یہ جو کارخانہ ہے کب اسٹیبلش ہوا، یہ کارخانے میں جو مال کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، مزدور کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں، مزدوروں کی شفٹ کا ٹائمنگ کیا ہے، مزدوروں کے لیے کیا سہولیات ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مادہ رہے گا، ایک جمع کیا ہم جو ہے کس طرح کی معلومات ان لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہے جو ہے سوال نامے کافی امپورٹنس ہے علاقائی سیر کی تیاری کے لیے، جسے کوشچنز بھی کہا جاتا ہے، کوشچن ٹیگ بھی کہا جاتا ہے۔ اب علاقائی سیر میں ضروری علاقائی سیر کے اندر ہم جائیں گے تو ضروری اشیاء کون کون سے لے کر جائیں گے۔ اب علاقائی سیر میں ضروری اشیاء، یہ سوال بھی جو مطلب کنٹینیوسلی 2 سال سے پیپر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے بچوں، آلموسٹ یہ سوال آیا ہے پیپر میں۔ علاقائی سیر میں ضروری اشیاء کون کون سے لے کر جائیں گے ہم؟ تو علاقائی سیر میں ضروری اشیاء کی لسٹ بنائے۔ اس طرح کے سوال جب بھی سوال آئے تو یہ موسٹلی 3 اور 4 مارکس کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ علاقائی سیر کی ڈیفینیشن لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ علاقائی سیر کی ڈیفینیشن۔ تو اب علاقائی سیر کی ڈیفینیشن ہم سب کو پتا ہے کہ بچوں کو معلوم ہے کیا علاقائی سیر؟ علاقائی سیر کا مطلب ہے کسی مقام کا بذات خود دورہ کر کے وہاں کی جغرافیائی اور تمدنی عوامل کی معلومات حاصل کرنا۔ تو سمجھ میں آ گیا ڈیفینیشن علاقائی سیر کی۔ پھر اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے؟ ایک شارٹ میں آپ علاقائی سیر کی اہمیت بتائیے،
اس کے بعد لکھیے کہ علاقائی سیر میں درج ذیل ضروری اشیاء ایک ساتھ لے جانے چاہیے، اور اس کے بعد نمبر ڈال کر ایک کے نیچے ایک کے نتیجے سارے لکھ دیجیے۔ تو ہم کیا لیں گے؟ بک لیں گے، پین لیں گے، سوال نامہ تیار کیا ہوا ہے وہ لیں گے، اسکیل، میٹر ٹیپ، کتب نما، کمپاس اور نمونہ اکٹھا کرنے کے لیے تھیلی، نقشہ، کیمرہ، دوربین، فرسٹ ایڈ باکس اور دیگر جو ہماری پرسنل یوز کی چیزیں ہیں وہ سب اپنے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس لسٹ میں آپ کو کافی ساری چیزیں خود سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کی مرضی۔ اب علاقائی سیر میں احتیاط، اب کوئی ڈیپ ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس بات کو اپنا دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا جو بھی لیڈر ہے، جیسے علاقائی سیر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا جو بھی لیڈر ہے، جو اساتذہ ہے، ان کی ہدایت آپ کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنی ہے کہ ہمارے استاد ہم کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اور علاقائی سیر کے دوران ماحول کو کسی بھی چیز کا نقصان ہم نہیں پہنچائیں گے، نہ ہی کسی تاریخی چیز کو ہم نقصان پہنچائیں گے، اور علاقائی سیر کو کامیاب بنانے کے نقطۂ نظر سے معلومات اکٹھے کریں۔ یعنی اب ہر چیز میں دیکھیے کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، تاکہ آپ علاقائی سیر مکمل طور پر کامیاب ہو گئی۔ اب ہم گھوم کر تو آ گئے، ہم نے معلومات تو جمع کر لی، لیکن اب ہم اس کو کس طرح پیش کریں گے؟ گھوم کر تو آ گئے، آپ سیر تو کر لیا اپنے، آپ اس کی معلومات آپ جو ہے وہ کس طرح پیش کریں گے؟ تو علاقائی سیر کی روداد لکھنا کافی امپورٹنس ہے۔ روداد مطلب رپورٹ۔ اگر آپ اسکول کے لیول پر ہے تو اگر بڑے لیول کے پر علاقائی سیر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگر جرنلسٹ بن کر کرتے ہیں تو اس کی رپورٹ آپ کو پیش کرنی ہوگی۔ تو رپورٹ کس طرح پیش کرنا ہے؟ اب رپورٹ کس طرح پیش کرنی ہوگی؟ وہ رپورٹ میں کیا کیا پیش کر رہے ہیں؟ ہم لوگ وہاں گئے تو ہم نے کیا کیا معلومات جمع کی، تصویریں کھینچی، جدولیں بنائی، نقشہ، خاکہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح علاقائی سیر کی ہم روداد لکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت سمپل ہے۔ پہلا ہوگا تمہید۔ کیا ہوگا پہلا؟ تمہید یعنی انٹروڈکشنز، یعنی ہم نے فلاں جگہ پر، اس اسٹیٹ پر، اس ضلع کی، اس شہر کی، یا اس جگہ ہے، جو جگہ ہے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، وہاں کی جغرافیائی حالات تھوڑے بتائے گئے۔ اس کے بعد جو ہم نے یہ جگہ سلیکٹ کی علاقائی سیر کے لیے، ہم اتنے بجے اس ذریعے پہنچے، بس کے ذریعے، جس کے بھی ذریعے اب پہنچ گئے۔ اس کے بعد سیکنڈ پیرا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا معلومات حاصل کی۔ اب دیکھا تو لیکن معلومات کیا حاصل کی؟ زمین کی ساخت کیسی ہے، آبی ذخائر، زمین کی ساخت وہاں کیسی تھی، پانی کی کیا کیا ذخیرہ تھا، کیا کوئی ڈیم تھا، ڈیم کتنا گہرا تھا، لوگ کس طرح استعمال کرتے ہیں پانی کا۔ تو اس کے بعد وہاں کے نباتات جو ہم دیکھیں گے، نباتات، وہاں کے موسم، آپ کو وہاں کا آب و ہوا کا اندازہ ہو جائے گا۔ نباتات سے آپ کو وہاں کے موسم کا، وہاں کے آب و ہوا کا کیا ہو جائے گا؟ اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے علاوہ وہاں کی مٹی کیسی ہے، مٹی میں نمی ہے کہ زرخیزی ہے، اور جو زرخیزی ہے مٹی کے اندر تو وہاں کی زراعت کس طرح ہوتی ہے، کھیتی باڑی کس طرح ہوتی ہے، انسانی بستی وہاں کس طرح ہے، لوگ کون سا پیشہ کرتے ہیں، کتنا پڑھے لکھے ہیں، اور جو ہے جنس کس طرح کا ہے، مرد زیادہ ہے کہ عورتیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد بستیوں کی ساخت کیسی ہے، شہر کاری ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ وہاں کے بارے میں جو سائیڈ ہیڈنگ ڈال کر یا پیراگراف بنا کر لکھیں گے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ اس کے بعد ہم لاسٹ میں لکھیں گے نتیجہ۔ اب زیادہ ڈیپ میں نہیں لکھیں گے کہ نتیجہ بہت سمپلی کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ وہاں کی کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کا موسم ہے، کس قسم کے حالات ہیں، اور وہاں پر کتنی شہرکاری ہوئی، کتنی ترقی ہوئی، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور کیا کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے جو آپ اپنا نتیجہ لکھ کر اپنی کمپلیٹ رپورٹ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، سمجھ میں آیا بچوں سبق؟ علاقائی سیر آسان ہے، بالکل سمپل ہے، کہانی بیس ہے، کنورسیشن بیس ہے۔ اب دیکھتے ہیں مشق۔
مختصر جواب لکھیے۔ اب علاقائی سیر کی رویداد تیار کیجیے۔ ہم نے تو پہلے دیکھ لیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب کیسے لکھیں گے؟ فرض کرو کہ آپ کو کہیں جانا ہے، تو پہلے ہم اس کا مقام طے کریں گے، مہابلیشور جانا ہے، کہیں پر بھی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ مہابلیشور تو کافی فیمس جگہ ہے، تو ہم نے سوچا مہابلیشور گئے تو ہم نے کیا کیا دیکھا وہاں پر، مثال کے طور پر وہاں کی بستی کتنی بستی کیسی ہے، اس جگہ پر نباتات ہے یا نہیں، جو اس کی ساری معلومات ہم کو کیا کرنا ہے، اکٹھی کرنا ہے، اور وہاں کی جتنے بھی پوائنٹس ہیں دیکھے ہم نے، اس کے حساب سے ہم کو رویداد تیار کرنا ہوگی، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ آپ کو خود کو تیار کرنا ہے۔ اب دوسرا ہے سوال، کارخانے کی علاقائی سیر کے لیے سوال نامہ تیار کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو کافی سمپل ہے۔ سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے جواب میں؟ کیا آپ فیکٹری میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ پوچھیں گے کہ جو اس کا کب قیام عمل میں آیا، ٹھیک ہے۔ کارخانہ کب قیام عمل میں آیا، اس کا مالک کون ہے، کس طرح سے فیکٹری بنی، جس طرح سے یہاں پر خام مال ہے، خام مال کہاں سے آتا، پکا ہوا مال کہاں جاتا ہے، کون کون سی منڈیوں میں بیچا جاتا ہے، اور سرکار سے آپ کو کس طرح کی مدد حاصل ہے، آپ کے ملازم کو آپ لوگ کتنی تنخواہ دیتے ہیں، کتنے ملازم ہیں، ملازموں کو کون سی سہولیات دی جاتی ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کارخانوں سے نکلنے والا جو مادہ ہے اس کا کیا انتظام ہے جو آلودگی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے سوال کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس طرح کرے گے آپ؟ کبھی علاقائی سیر کے لیے تو گئے، کچرا تو نکلے گئی، تو اس کا انتظام کس طرح کرے گے؟ یہ سب سے پہلے کوشچن امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ کوشچن امپورٹنس ہے پورے سبق کا، اور آپ کو پیپر میں پوچھا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے، اس کے بعد اہمیت اور اس کی ضروریات، اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اپنی بس میں ہم کیا رکھیں گے، ڈسٹ بین یا کوئی کیری بیگ یا پھر بیگ میں کچرا کیری کر کے، اگر راستے میں آپ کو بس روک کر ڈسٹ بین دکھے تو اس میں ہم کو کچرا ڈال دینا ہے، یا پھر خالی میدان میں کچرے کو کیا کر دینا ہے، دفن کر دینا ہے یا گاڑ دینا ہے، یا پھر خالی جگہ پر کچرے کو ہم کیا کریں گے، جلا دیں گے۔ اس طرح سے ہم الگ الگ ریمیڈیز کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام۔ اگلا سوال، علاقائی سیر کے دوران آپ کے پاس کون کون سی اشیاء ساتھ لیں گے؟ تو اس کا جواب میں نے دے دی ہوں، اس لیے ویڈیو ساری جو پورا ویڈیو ہے دھیان سے دیکھیے اور اس کا آنسر لکھیے کہ علاقائی سیر کے دوران آپ کون کون سی اشیاء ساتھ لیں گے۔ ہم نے پہلے پیچھے پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو اس پورا ویڈیو سارا دھیان سے سنیے۔ لاسٹ سوال، علاقائی سیر کی ضرورت واضح کیجیے کہ علاقائی سیر کی ضرورت کیا ضرورت ہے علاقائی سیر کی۔ اب علاقائی سیر کی ضرورت، علاقائی سیر کرنے سے پہلے شروع میں آپ کو میں نے بتا دیا ایکسپلینیشن کیا ہے، تو سب سے پہلے علاقائی سیر کی ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ضروریات اور اس کی اہمیت ہم لکھ لیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو بچوں